ہمارا دین، ہمارا سال یہ محرم کا وقت یعنی مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی قربانیوں کے ساتھ ہے، اور آخر ذی الحجہ وہ بھی قربانی والا ہے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کے اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ، کہ کتنی محبت، بے انتہا محبت کہ اللہ ان سے جو محبت کرے گا آپ ان سے محبت کریے گا، اور اللہ جو ان سے بغض رکھے گا آپ ان سے بغض رکھیے گا، انتہا درجے کی۔ لیکن قربانی لگا دی، 72 افراد اپنے خاندان کے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد جو نکاح کیے تھے ان کے ساتھ 6 بیٹے یعنی 6 بھائی ساتھ میں شہید ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی معمولی قربانی ہے کہ 19 افراد اپنے گھر کے اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، میرا اور آپ میرا بول لینا آپ کا سن لینا بہت آسان ہے۔ اور آخری مہینہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے قربانی، کیا آدمی تصور نہیں کر سکتا، یعنی قربانی کے دنوں کے اندر بکرا ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو کمزور دل والے میرے والد صاحب نہیں دیکھ سکتے، کوئی ہوتے یعنی وہ نہیں دیکھ سکتے ہم، یعنی کسی کو پتھر لگ جاتا ہے، کوئی بائک سے گر جاتا ہے تو کوئی بھی ہمارا یعنی جذبہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے کہ یار اس کو پہلے ہاسپٹل ہم پہنچائے، اس کی تیمارداری کرے، اس کی علاج کروا لے۔ کوئی بھی انسان ہوگا دنیا میں، یعنی ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اسماعیل کی محبت آپ کے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، اور جب اٹھا کر کہا کہ اللہ یہ اسماعیل نہیں، ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل آپ کے نام پر قربان، کیا وہ یعنی کیا وہ جذبہ ہوگا، 94 سال کی عمر ہے، یعنی آج کا بڈھا مرغی نہیں پکڑ سکتا، وہ بیٹے کے بال پکڑ رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے، کیا قربانی ہوگی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لانا تھا، نبیوں کی قربانی ایک فاؤنڈیشن ہے کہ اس نبیوں کی قربانی لگی ہے، پھر جا کر یہ امت وجود میں آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کا نظام مقصود نہ ہوتا، کہ یہ کائنات کا جو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ کچھ چیز نظر نہ آتی۔ ان سے بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانی لے گا۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کن نبیوں کو تکلیف ہوئی، تو کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے زیادہ اللہ کے دین کے خاطر میرے قربانی لگی ہے اور سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا نبیوں کو، آرے سے چیر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ کہ طائف کا واقعہ ہم اٹھا کر تو دیکھے، میں یعنی اس ٹھنڈی ہوا کے اندر آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ جگہ کے اوپر ہمیں بزرگ کے ساتھ طائف وہ جو جگہ ہے وہاں لے کر گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل تو حکومت سعودیہ نے بہت اچھا اس کو بنا دیا ہے کہ لوگ وہاں تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے پتھر پڑے ہیں کہ جو عتبہ جس کے ہاتھ میں بدر کی جنگ کا کافروں کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا اور جس کو لیڈ کر رہا تھا اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر رحم آ گیا کہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ کا کیا حشر کر دیا طائف والوں نے، کہ اپنے غلام عداش کو بھیجا کہ عداش جاؤ یہ انگور، اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دینا اور قسم دینا کہ یہ انگور رد نہ کرنا، یہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے، یہ انگور کھا لینا، اور دعا جو ہے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت وحیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ تو نے مجھ کے کن کے حوالے کر دیا، وہ کس درد کے ساتھ دعا کی ہوگی۔ تو وہ قربانیاں لگی ہے نبیوں کی، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اس کے بعد یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو ہمارے ذمے ہے کہ اس دین کی قدردانی کرے اور اس کو ہماری زندگی میں اتارے اور اس دین کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے اندر اس دعوت کی محنت کو بہت عام طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے اور بہت آسان طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے، کہ بہت آسان ہے، نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی بزرگ کی خانقاہ میں اتنا وقت، یعنی آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پورا وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی محنت دے دی کہ اس کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کر کر لگاوے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آگے کہ یار یہ جو اللہ کے راستے، مجھے ایک بہت بڑا آدمی
इंडस्ट्री का कहने लगा, बोले मौलाना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये अल्लाह के रास्ते में जा रहे होते हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे भी 4-5 होते हैं और ये 4-4 महीने चले जाते हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं, इनका घर कैसे चलता है? बोले हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है और हमारी इनकम बोले महीने में 2 काम हो जाओ तो पूरे साल का खर्चा निकल जाए, लेकिन 2 काम नहीं हो, हमारा टारगेट नहीं पूरा हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम फकीर हो गए। ये कैसे निकल जाते हैं? और ये कामकाज अक्सर साथी कामकाज बंद करके जाते हैं। अपना तबलीग का काम क्या है कि अपना माल, अपना जान और अपना वक्त। तो बोले ये लगाते कैसे? मैंने कहा आपको क्या लगता है? तो कहने लगा पहले तो ये लगता है, तो मैंने कहा कितनों को कौन देगा, कितनों को कौन देगा? दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं है कि जहाँ अल्लाह ताला ने इस दावत की मेहनत को जिंदा नहीं किया हो। हर जगह के ऊपर काला हो, गोरा हो, अरब हो, आजम हो, इंग्लिश जानने वाला हो, उर्दू जानने वाला हो, जो जबान जानने वाला हो, यानी हर जगह पे चला। और एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक मेहनत को इस ज़माने में हमारे मुल्क से चलाया। यानी अल्लाह ताला ने हमें कितने प्यारे मुल्क में रखा है कि हिदायत की हवा को अल्लाह ताला ने इस ज़माने में हमारे मुल्क से उठाया कि मौलाना इलियास साहब को इसी मुल्क के अंदर पैदा किया और इसी मुल्क से अल्लाह ताला ने उठाया और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क से इस मेहनत को ज़िंदा किया। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं। बोला हाँ वही कह रहा हूँ कि मैं दुबई था तो दुबई जा रही थी, जब वो बोले थैला पोटला उचक के जा रहे होते, बोले हमको ऐसा लगता है कि यानी वेस्टकोट का या टी शर्ट का या शर्ट का बोले आस्तीन भी आइन भी ऊपर नीचे हो जाती है तो ऐसा लगता है कोई देख रहा। बोले इनको कोई परवाह ही नहीं है। बोले मैंने कहा इनको कोई परवाह नहीं है। बोले कहीं भी बिस्तर लगा के सो जाते हैं। मैंने कहा बस सो जाते हैं। और फिर कहने लगा, वही कहने लगा मुझे कि यार मैं बड़ा ताज्जुब करने लगा कि उसमें एक साइंसदान था और एक कंपनी का मालिक था। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सब होते हैं, गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, सब एक ही सब में सोए होते हैं और सब एक ही तरह से खाना खा रहे। बोले यार ये बड़ी बात है यार, हमारे यहाँ होता है कि जिस तरीके से किसको मिलना होता है तो उसका वक्त अलग होता है। मैंने कहा यही तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ख़त्म की थी कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान एक बराबर है, कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो बोले बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन इनके घर का खर्चा। मैंने कहा यार यही तो सोचने की बात है। मैंने कहा यार मैं आपको जितना भी बतलाऊंगा ना इसके फजीलत आपको समझ में नहीं आएगी, आप एक दफ़ा मेरे साथ चलो तो मैंने कहा मज़ा आएगी आपको। बोले यार ये मुश्किल चीज़ है। मैंने कहा ये जब एक दफ़ा आप इसका शहद की उंगली चख लोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा शहद देख के कैसा मक्खी देख के डर लगती है, लेकिन उसको जब निकालते तो कितना मीठा होता है। मैंने कहा एक दफ़ा आप आओगे तो इसका पता चलेगा। तो मतलब कहने की बात मेरी ये थी कि लोग इस वक्त अल्लाह के दीन की तरफ आ रहे हैं और अल्लाह ताला हिदायत की हवा को चला रहा है। बस इसके अंदर हम सवार हो जावे, अपने औकात को फारिग करे और अपने आप को इसके अंदर लगावे। अल्लाह ताला ऐसे काम लगा, यहाँ पता नहीं है कि कल उठ के कौन किस मुल्क में जाता है और अल्लाह ताला कब किसको किस ओहदे पे बिठाता है और अल्लाह ताला कब किससे क्या काम लेता है। तो ज़रूरत ये है कि हम अल्लाह से मांगे, नमाज का अहतमाम करें। नमाज बहुत बड़ी दौलत है, जिस तरीके से मैंने बताया। यानी मेरा यकीन मन, क्योंकि हम मदरसे में पढ़ते थे तो वो एक असातिज़ा की निगरानी होती थी, उस्तादों की एक निगरानी होती थी, घर आते थे तो वालिदैन की एक निगरानी होती थी, एक माहौल होता था ना। लेकिन वो ये कहती कि मुझे हिदायत जो अल्लाह ताला ने टूटी फूटी दी और अल्लाह ताला ने उस दुनिया से छोड़ के हिदायत, तो अल्लाह के यहाँ ही पता है कि कौन मकबूल है और किसको कबूल है और कौन मरदूद है, वो अल्लाह ही के हाथ बने होने पे ही पता चलेगा। लेकिन बोले जाहिर से नक्शे से जो इस तरफ से इस तरफ आ गई तो वो ऐसा लगता है कि इस नमाज की ही बरकत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक तजर्बे की बात आपसे बता रहा हूँ, मैं चाहे जितने भी उसके ऊपर बात करूँ, लेकिन वो जो फजाइल है वो बाकी है। लेकिन एक ज़िंदगी के अंदर एक मेरे साथ, यानी मेरे साथ वो ज़िंदगी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। और फिर ये भी है कि भाई वो जो चीज़ कि कोई बात पेश आ जाती है, जैसे कहीं सफ़र होता है, कोई चीज़ होती है, बोले 2 रकात पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से मांगते अल्लाह मसला हल कर देगा। तो वो 2 रकात पढ़ेगी अल्लाह ताला, मैं यानी आपको बतला नहीं सकता कि वो मसला हल हो जाता है, उस यकीन के साथ पढ़ती है। तो अल्लाह उनके लिए भी, अल्लाह हमारे लिए भी है। शर्त यह है कि हम उस तरीके से बन जाओ और उसके ऊपर आ जाओ। बस मैं तो चंद कारगुजारी सामने आपके सामने अर्ज़ करने आया था। आप हज़रात को अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे, आप वक्त निकाल कर आए और तशरीफ़ रखे। ताला आप लोगों को बहुत कबूल फरमाए। भाई अल्लाह ताला ने दीन बहुत आसान दिया, इसको हमारे घरों के अंदर भी एक फ़िज़ा बनावे, ज़िंदा करे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से माशाल्लाह हम मस्जिदों के माहौल में आते हैं, इसी तरीके से हमारी माँ बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इस माहौल के साथ जोड़े। तो उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। दुनिया के अंदर दावत चलती है ना, जैसे मोबाइल है कि भाई 12 आईफोन का 12 आया कि भाई 12 ऐसी दावत चलती है। जब 12 पास में आ जाता है तो बात पूरी हो जाती है। तो दीन जब आएगा ना तो फिर आप लोगों के लिए घर के अंदर रहना आसान होगा कि जब दीन घर में आ जाएगा कि बीवी फरमा बरदार बनेगी,
اولاد فرما بردار بنے گی، ایک گھر کا ماحول سکون والا بنے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی ہم بھی اس فضائل کی جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، اس کے اندر بٹھاوے، علماء کی مجلس کے اندر بٹھاوے، اور اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا وقت کوئی نماز کے بعد فارغ کر لے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو، فضائل کی کتاب کو ہم پڑھیں، اور اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کو سیکھنے کے لیے، ہمارے بستی کے اندر دین کو آنے کے لیے. اور مسجد ماشاءاللہ آپ کی ایک تاریخی مسجد ہے، یعنی بڑا دل اس کے اندر لگ رہا ہے کہ یہاں پتہ نہیں کتنی بڑے اللہ کے نیک بندہ ہے. اور اکثر احمد آباد شہر کی مسجدیں بہت تاریخی مسجد ہیں، تو ساری آباد ہو جاوے. اس کے لیے اپنے آپ کے وقت کو فارغ کر کے 2.5 گھنٹہ لگاوے، اس کی نیت کرے، شروع کرے 15 منٹ سے 20 منٹ سے، جو اپنا وقت دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 2.5 گھنٹے تک پہنچاوے. اور پھر آگے ہے کہ بھائی گشت کے ماحول کے اندر زندہ کرے. ماشاءاللہ ہر بستی کے اندر آپ کے یہاں گشت ہوتا ہے، ہفتہ واری شب جمعہ ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو بٹھاوے کہ روح ہے نا، روح غذا ہے کھانے کی. جیسے ہمارے نوجوان جم میں جاتے، ٹونک کھاتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں، اور کھانا ہے کہ آدمی کھانا نہیں کھائے گا 1 دن 2 دن، تیسرے دن وہ ظاہر سی بات ہے کہ بیمار ہونا ہی ہونا ہے، بیمار کمزور ہونا ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ اس کا رسول ہے کہ اس کو جتنا اس تک پہنچائیں گے وہ تازی بنے گی اور وہ مضبوط بنے گی اور وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اس لیے اپنے آپ کو شب جمعہ کا پابند بناوے، اس میں پہنچاوے، اور 27 دن خوب اللہ سے حلال کماوے اور اللہ سے مانگے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگاوے. یہ 3 دن آپ لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گا، اور نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس 3 دن کی برکت سے دین کو باقی رکھے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آپ سب کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ تیرے بندے، ارے اللہ اس کے اندر کون بندہ ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے. یا اللہ بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، بڑوں نے بھی، سفید داڑھی والوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ کسی کی توبہ کے اوپر ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہمارے ملک کے اندر چین اور سکون اور امن و امان کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور بیماری کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس بیماری نے تو ہمارے بہت سے تیرے نیک بندے اور بہت سے گھر والے، اور یا اللہ بہت سے والدین، بہت سے رشتہ دار کو تو نے اپنے پاس بلا لیا. یا اللہ بیماری تو بہانا ہے، ان کا وقت آ گیا تھا، لیکن یا اللہ اس بیماری نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یا اللہ اس کو ختم فرما دے. یا اللہ اس نے ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ اس بیماری نے ذریعہ بن کر تیرے گھر کے لیے ہمیں محروم کر دیا. یا اللہ بہت دن ہو گئے بیت اللہ کی کانوں کے اندر اس جگہ کی اذان نہیں سنی ہے. یا اللہ بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے. یا اللہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ہے. اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی نافرمانی ہو گئی. اے اللہ پتہ نہیں کون سی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر بند کر لیا. یا اللہ آسانی کے سے عافیت کے ساتھ جلد سے جلد ہمارے لیے اپنے گھر کو کھول دے. اور اللہ ہمارے ملک کے لیے بھی یا اللہ عافیت کے معاملے پیدا فرما دے، اس بیماری کو ختم ہونے کے معاملے پیدا فرما دے. اور یا اللہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی نیک تمنائیں مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، اور اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما. اور یا اللہ تیرے سارے بندے ہیں یا اللہ جہاں کہیں بس رہے ہیں، جس حالات میں ہیں یا اللہ ان سب کے حالات کو ختم فرما، اور سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے، اور سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی پیاری اور یا اللہ سنت والی زندگی کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما، خصوصاً احمد آباد شہر کے علماء کرام حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کو کہ اللہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے، یا اللہ ہمیں بلایا. یا اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں کے اندر دین کے داعی شہدائی پیدا فرما. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، منظور فرما. صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.